جو ابتدائی میں نے عرض کی تھی کہ یہ انتخابات کب ہوں گے، تاریخ کون دے گا؟ صدر پاکستان کو دینی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں دیتے، الیکشن کمیشن کا انتظار کرتے ہیں یا اس سے مشاورت کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب اس میں یہ بتائیں کہ آئین کا آرٹیکل پرویل کرے گا یا کوئی ایکٹ جو الیکشن کا ہے؟ نہیں، آئین کا آرٹیکل پرویل کرے گا۔ اب اس میں جو عبارت ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ جب اسمبلی ڈیزالو کر دی ہے تو وہ اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days فرام دی ڈیٹ آف ڈیزولوشن فار دی ہولڈنگ آف جنرل الیکشن ٹو دی اسمبلی۔ صدر صاحب جو ہیں وہ تاریخ دے دیں، اگر صدر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن دے دے تو پھر درست بات ہے۔ لیکن جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو کی، نگران سرکار آ گئی، تو کیا عمومی روایت نہیں رہی کہ صدر ساتھ ہی یہ لکھ دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ 90 روز کے اندر اب اس میں یہ ہوا نا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی اختیار آ گیا ہے کہ وہ تاریخ میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے۔ اب صدر صاحب ایک تاریخ دے دیں، الیکشن کمیشن اس پہ تبدیلی کر سکتا ہے اور حلقہ بندیوں کا معاملہ ہو، کیونکہ اب حلقہ بندیوں کا معاملہ طے ہوگا تو پھر گاڑی آگے بڑھے گی۔ حلقہ بندیوں کے لیے کل اجلاس ہو رہا ہے، اور ہم آج اس پہ کئی ایک سپریم کورٹ میں بھی ایک صاحب درخواست لے کے پہنچ گئے۔ اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کو بھی بس ابتدائی عدالت بنا دی ہے، مذاق بنا دی ہے، ہر درخواست لے کے سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب مجھے درخواست بھیجی انہوں نے، یعنی کیئر ٹیکر اسمبلی کا جو ریزولوشن ہوئی ہے جو شہباز شریف نے کی ہے اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست ڈالی۔ غیر آئینی ہے؟ ہاں جی، غیر آئینی۔ اچھا، تو وہ کوئی بات نہیں جنہوں نے درخواست دائر کی ہے 2 گھنٹوں کے لیے، 2 دنوں کے لیے نمایاں ہو جائیں گے، مشہور ہو جائیں، تھوڑا خبروں میں آ وقت اتنا جائیں، ضائع ہوتا ہے تو اس پہ تو عدالت کو جرمانہ کرنا چاہیے۔ ان کو جرمانہ کرنا چاہیے، اور جو بھی درخواستیں اس طرح کی دائر ہوتی ہیں پھر ان میں سماعت ہوتی ہے، پھر اپیلیں سن نہیں سکتی عدالت، اسی لیے تو پھر پلندے پڑے رہ جاتے ہیں، مقدمے ہزاروں پینڈنگ ہیں۔ یہ آج جو شکارپور کے صوبائی حلقے ہیں 7، 8 اور 9، ان کی حلقہ بندیوں میں غلطیوں اور غیر قانونی ہونے سے متعلق درخواست اس کی سماعت تھی، اس لیے ڈی جی الیکشن اور الیکشن کمیشن کے حکام وہاں موجود انہوں نے الیکشن کمیشن کو اب بھیج دی۔ اس میں چیف جسٹس نے جب وہ ان حلقہ بندیوں کا ذکر کر رہے تھے، ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن شفاف طریقے سے حلقہ بندیاں کرے، ساتھ انہوں نے استفسار فرمایا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے؟ تو جو ڈی جی لا الیکشن کمیشن تھے وہ سامنے کھڑے تھے، جواب دے تھے، تو وہ خاموش رہے۔ اس خاموشی کو دیکھتے ہوئے پھر ریمارکس دیے جناب چیف جسٹس نے، یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ طے ہی نہیں ہوئی۔ دیکھیے، اب یہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کرانے کے لیے آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے سپریم کورٹ میں طرح طرح کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں جو ہائی کورٹ میں دائر ہونی چاہیے، اور ان کو عدالت کو سختی کرنی چاہیے، ان پہ جرمانے کرنے چاہیے۔ یہ لیو ٹو اپیل، دیکھیں نا، اول جو ہر مقدمہ جو ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے پہلے تو لازم نہیں ہے کہ اس کی اپیل قبول کر لی جائے، اپیل قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی بڑا مرحلہ ہوتا تھا ایک زمانے میں۔ اب تو کھٹا اپیلیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کا میں ان کی ذکر کر رہا اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور میں کر وہ لی الیکشن جاتی ہے۔ کمیشن کے معاملے پہ آنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھے ہیں آج نگران حکومتوں کو، اس میں پیشگی اجازت کے بغیر تقرر تبادلوں پر ایک بار پھر انہوں نے پابندی عائد کی ہے، بھرتیوں پر پابندی عائد کی ہے، ترقیاتی اسکیموں پر، سیاسی شخصیات کی جو ملازمت ہے اسے ختم کرنے کے لیے کچھ اچھے اقدامات بھی ہیں۔ لیکن ایک جو زیر بحث مدعا ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے الیکشن سے پہلے اور بعد میں جو سرویز یا پولز کروائے جاتے ہیں ان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایسا پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ کیسا لگا آپ کو؟ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے ڈر کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی کی مقبولیت سے کیا ہوگا؟ یہ تو ہر پارٹی کے اپنے اپنے سروے ہوتے ہیں، اپنی اپنی مقبولیت ہوتی ہے۔ اگر کسی پارٹی کے خلاف کوئی سروے آ جائے وہ اسے مانتی نہیں ہے، حق میں آ جائے تو اس کا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کریڈیبل ادارے ہیں وہ تو بڑے کم ہیں نا، تو اجے گیلپ ہے، پل ریٹ ہے، اور دوسرے ان کی ان اداروں کی کریڈیبلٹی پر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں بہرحال۔ نہیں، مگر جس کے خلاف پول ہوتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے وہ تو چیختا ہے، وہ تو ان کے اوپر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یعنی کریڈیبل ادارے ہیں ان کے سروس پہ تو پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ چلیں اس کو میں روک رہا ہوں، لیکن یہ للو پنجو جو ہیں، اچھا وہ اگر وہ بھی کرتے رہیں، رائمہ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب لطیفہ سن لیجئے، پہلے بگٹی صاحب کو لے لوں میں ایک منٹ پہلے بات ختم کروں، بگٹی صاحب کو لیتے ہیں۔
جب پرویز مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہو رہا تھا تو انہوں نے حکومت نے ہم سے کہا کہ آپ اس کا سروے کرائیے اخبار میں. ہم نے سروے کرا دے دیا سوال نامہ. اب اس کے بعد جو نتیجہ آیا تو عمر شامی صاحب میرے سامنے رکھتا, انہوں نے کہا جی کوئی 70% جو ہے وہ خلاف آیا ہے پرویز مشرف کے. ٹھیک, لیکن نتائج کیا دیے گئے؟ نہیں بلکہ 70 سے زیادہ 80%. اچھا, تو اب انہوں نے کہا جی نہیں آپ یہ چھاپیں کہ 80% لوگوں نے حق میں رائے دی. اچھا, یہ وزارت اطلاعات جو ہے ہمیں انہوں نے یہ کہا, ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چھاپ سکتے اس طریقے سے, آپ ایسا کریں کسی ایجنسی سے کروا دیں اور چھپا دیں, وہ ہم خبر چھاپ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں جو آپ کا سروے ہوا ہے اس کو اس طرح چھاپیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 80% لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب. میں کہا ہم تو یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے اخبار کے اشتہار بند کر دیے. ہمیں اس کا بے شمار نقصان ہوا.